السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاشا اسلامک میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سوال محترم جناب مولانا شبیر صدیقی صاحب آف دلے والا بکھر سے پوچھتے ہیں کہ ایک مسجد کو دوسری جگہ پر منتقل کرنا یہ کیسا ہے، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین کرام، مسجد کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک وقف کی قسم میں سے ہے، یعنی جو چیز اللہ کے راستے میں وقف ہو جائے اس کا وقف کسی حیثیت میں وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی مصلحت کی خاطر مسجد ہے، ویران ہے، اس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، پرانی مسجد ہے، یا کوئی اور مسئلہ، کوئی شرعی عذر ہے، تو اس کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری ہے، کتاب الوصایا، حدیث نمبر 1633 ہے، فرمایا کہ لا یباع اصلھا ولا یوہب ولا یورث۔ مسجد کی جو زمین ہے یا وقف شدہ کوئی بھی چیز ہے، زمین ہے، کوئی اور پلاٹ ہے یا کوئی دکان ہے، مسجد کے نام وقف کی گئی ہے، فرمایا کہ وہ نہ فروخت کی جا سکتی ہے، نہ اس کو ہیبہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو اپنی ذاتی وراثت بنایا جا سکتا ہے۔ آئے اب دوسرے حصے کی طرف کہ کیا منتقلی جائز ہے کہ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے پیاری عائشہ، تیری قوم جہلیت کے ساتھ نئے نئے زمانے والے نہ ہوتی، یعنی نئے نئے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ کا جو خزانہ ہے، یعنی لوگ بیت اللہ کے اندر مال دیتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، پھر وہ مال دفن کر دیا گیا، مدفون کر دیا گیا، اے میری پیاری عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ اس کو میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں، اور بیت اللہ کو جو بلند دروازہ 6-7 فٹ جو زمین سے اوپر ہے، میرا دل کرتا ہے اس کو زمین کے ساتھ ملا دوں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حجر اسود کا کچھ حصہ میں بیت اللہ میں داخل کر دوں۔ اب یہ حدیث مسلم کتاب الحج کے اندر آتی ہے، 1333 نمبر حدیث ہے۔ تو مسجد یا وقف شدہ کوئی چیز ضائع ہو رہی ہو، اس کے جو ہے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو اس وقت اس کو کسی اچھی جگہ پر لگانا، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال خزانہ ضائع ہو رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں۔ اسی طرح کہ مسجد کہیں غیر آباد جگہ میں ہے، وہ آبادی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس کو وہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے جہاں زیادہ فائدہ ہو، نمازیں بھی لوگ زیادہ پڑھیں۔ تو اسی طرح دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسجد کو کھجوروں کے تاجروں سے بدلی۔ وہ مسجد ایک منڈی کے اندر کھجور کے تاجروں کو آپ نے دی، اور پھر اس مسجد کی جگہ کوفہ کے اندر کسی اور جگہ پر مسجد کا پلاٹ لے کر وہاں مسجد بنائی۔ اور اسی حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ مسجد کی جگہ کو دوسری جگہ پر منتقل کرنا جائز ہے۔ اور یہ حدیث فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی امام ابن تیمیہ نے درج کی، جلد 3 صفحہ 288 پر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسجد کی جگہ کو کھجوروں کی منڈی بنا دی، اور پھر اس جگہ کے پیسے، رقم وغیرہ لے کر مسجد کے لیے دوسری جگہ کو پلاٹ خرید لیا۔ تو یہی علماء احناف کا آخری فتویٰ ہے، در مختار جلد 3 صفحہ 407 ہے۔ امام محمد نے یہاں تک کہا کہ جب وقف کی زمین ضائع ہو رہی ہو، اس وقت وہ دینے والے کی ملکیت میں دوبارہ آ جاتی ہے۔ تو یہی آراء احناف کی بھی ہے۔ اور حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ، اور ہمارے جماعت کے ممتاز عالم دین مفتی شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ، تمام علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ مسجد کی جگہ کو فائدے کی غرض سے، زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔